بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 ہجری میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ وراثت کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا۔ مشرکہ سے نکاح مسلمانوں کے لیے اب تک جائز تھا، اسی سال حرام قرار پایا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو وقتی شکست اٹھانا پڑی اس کے اثرات اچھے نہ نکلے۔ دشمن دلیر ہو گئے اور طرح طرح سے مسلمانوں پر مظالم کرنے لگے۔ ابو سفیان نے احد میں اعلان کیا تھا کہ جنگ اگلے سال ہوگی، چنانچہ شعبان 4 ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اعلان کے مطابق بدر کا رخ کیا۔ وہاں 8 دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1,500 کا لشکر اور 10 گھوڑے تھے۔ جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کا انتظام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا تھا۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 2,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ ان میں 50 شاہ سوار تھے۔ مر الزہران پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا، لیکن شروع ہی سے ان پر مسلمانوں کا رعب طاری تھا۔ یہ واپسی کے بہانے ڈھونڈنے لگا۔ بالآخر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، جنگ اس وقت مناسب ہوتی ہے جب شادابی ہو اور ہریالی ہو تاکہ جانور چر سکیں اور تم بھی ان کا دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی ہے، لہٰذا میں تو واپس جا رہا ہوں، تم لوگ بھی واپس چلے چلو۔ اس پر پورا لشکر بغیر کسی مخالفت کے واپس چلا گیا۔ مسلمانوں کو جب ان کے واپس جانے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت فروخت کیا، خوب نفع کمایا اور اس شان سے واپس لوٹے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ بھی کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری حدود تک امن پہنچانے کا موقع ملا۔ چنانچہ ربیع الاول 5 ہجری میں ڈاکوؤں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے اور یوں ہر طرف امن و امان ہو گیا۔ بنو نذیر مدینہ منورہ سے نکلنے کو تو نکل گئے، لیکن خیبر پہنچ کر انہوں نے اپنی سازشوں کا جال پورے ملک عرب میں پھیلا دیا۔ ان کے رئیسوں نے مکہ جا کر وہاں کے سرداروں کو اس بات پر آمادہ کیا اور سب مل ملا کر 10,000 کا بھاری لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی چڑھائی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ شہر کے 3 اطراف میں پہاڑ، کھجور کے گھنے باغات اور گھر ہیں جو پناہ کا کام دیتے ہیں، صرف شمالی سمت کھلی ہے، اگر وہاں خندق کھود دی جائے تو شہر کا حملہ روکا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رائے پسند فرمائی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جانب کا حرہ شرقیہ اور غربیہ کا علاقہ پسند کیا جو کم و بیش 1 میل ہے۔ وہاں خندق کھود کر دونوں حروں کو ملا دیا۔ مغرب میں یہ خندق سلا پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس حرہ شرقیہ کے ایک بڑے ہوئے سرے سے جا ملتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام دیا اور خود بھی خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے کے کام میں شریک ہو گئے۔ لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کیں، بالخصوص سردی اور بھوک کی شدت۔
لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر بندھے ہوئے ایک ایک پتھر دکھلائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے دکھلا دیے۔ خندق کی کھدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے، اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا، پھر ان کی بیوی نے 1 سا جو پیسے اور خفیہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کھانے کی دعوت دی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہل خندق کے ساتھ، جن کی تعداد 1000 افراد پر مشتمل تھی، چل پڑے اور سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی۔ اسی طرح سیدنا برا کا ایک سخت چٹان سے سامنا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق میں اتر کر بسم اللہ کہا، کدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا، اس سے ایک روشنی نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر۔ مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی، پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی۔ ادھر قریش اور ان کے پیروکار 4000 کا لشکر لے کر آئے، ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ تھے۔ ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ جب یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر دھنگ رہ گیا، چنانچہ انہیں مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ کرنا پڑا۔ ادھر 3000 مسلمان پوری طرح تیار تھے اور خندق کی نگرانی کر رہے تھے۔ دونوں اطراف سے تیر اندازی شروع ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی۔ ایک دن مشرکین کے چند شہسوار ایک تنگ مقام سے خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند صحابہ کرام کے ساتھ ان کا محاصرہ کر لیا اور ان میں سے ایک کو جہنم واصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ باقی کے شہسوار بھاگ نکلے۔ بھاگتے ہوئے ان کی بدحواسی کا عالم یہ تھا کہ اکرمہ بن ابو جہل اپنا نیزہ وہیں چھوڑ گیا۔ نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا، جسے مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ اب مشرکین نے تیر اندازی شروع کر دی، تیروں کے ساتھ وہ پتھر بھی برسا رہے تھے۔ مسلمان عورتیں ایک قلعے میں محفوظ تھیں، وہ قلعہ بنو قریظہ کا تھا۔ بنو قریظہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان حملے کی زد میں ہیں، ادھر قلعہ خالی ہے، تو برے ارادے سے قلعے کی طرف بڑھے۔ ایک یہودی تو پھاٹک کے پاس پہنچ گیا۔ مسلمان خواتین نے انہیں دیکھ لیا اور ان کے ارادے کو بھانپ لیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے بڑھیں اور آن کی آن میں اسے ڈھیر کر ڈالا۔ انہوں نے اس یہودی کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیا۔ اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر بنو قریظہ کے لوگ سمجھے کہ قلعے میں افراد موجود ہیں، لہٰذا آگے بڑھنے سے رک گئے اور واپس لوٹ گئے۔ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ مشرکین نے قریباً 1 ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس کا مطلب ہے محاصرہ شوال میں شروع ہوا اور ذیقعد تک جاری رہا۔ اس جنگ میں 10 مشرکین ہلاک کر دیے گئے اور 6 مسلمان شہید ہو گئے۔ غزوہ خندق جان اور مال کی جنگ نہ تھی، بلکہ یہ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خون ریز معرکہ پیش نہ آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔
اس جنگ کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو جو مدینہ منورہ میں نشو و نما پا رہی ہے کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ وہ کیا، عرب کی کوئی طاقت بھی انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ غزوہ خندق میں مشرکین ایک بڑی تعداد کے ساتھ آئے تھے۔ ان کے پاس ساز و سامان بھی بہت زیادہ تھا۔ اس سے زیادہ تعداد، ساز و سامان اور طاقت دکھانا عربوں کے بس کی بات نہ تھی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احزاب سے واپسی پر مسلمانوں سے فرمایا، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہ کریں گے۔